شاہین باغ میں، پورے ہندوستان میں کس قدر NRC کو لے کر کے احتجاج اور مظاہرے ہوئے، یہ بات ہی انسان کو بے چین کر دینے کے لیے، مضطرب کر دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم کو تمہارے گھر سے، تمہارے علاقے سے، تمہارے مکانات سے، تمہاری بلڈنگوں سے نکال دیا جائے گا، باہر بھگا دیا جائے گا، دیش نکالا کر دیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ یہ احساس کس قدر تکلیف دہ، اور اس احساس سے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی۔ تو اگر اللہ کی، یہ گھر تو عارضی ہے، اگر اس ہندوستان میں یا نصیر پور سے مجھے میرے گھر سے بے دخل بھی کر دیا گیا، تبھی میری زندگی کسی نہ کسی طرح پار ہو جائے گی، کیمپوں میں پار ہو جائے گی، کسی ملک میں پار ہو جائے گی، در بدر کرتے ہوئے، ٹھوکر کھاتے ہوئے اس دنیا سے میں رخصت ہی ہو جاؤں گا۔ لیکن آخرت کا گھر جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کی جنت سے اگر ہمیں اور آپ کو محروم کر دیا گیا تو یہ محرومی کتنی بڑی ہوگی، پھر اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہاں تو تلافی کی صورت ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا تو پھر بھی اللہ کا سایہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی میت ہمارے ساتھ ہوگی، کہیں پر بھی ہم اس سے بہتر وطن بنا سکتے ہیں، اس سے بہتر مکان بنا سکتے ہیں، اس سے بہتر جائیداد اور زمینیں بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی جنت سے محروم کر دیا گیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے اس کی جنت اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی جنت کا سوال کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اے خدا تم مجھ سے راضی ہو جا، اپنی جنت میں مجھے داخل فرما۔ یہی حال جہنم کا بھی ہے۔ جہنم کو آپ معمولی سی چیز نہ سمجھیں، کتنا دردناک عذاب ہوگا، کتنی گہری کھائی کا نام ہے، جس میں آگ ہی آگ ہوگی، جس شخص کو اس میں ڈال دیا گیا ہوگا، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، ہر چہار جانب آگ ہی آگ۔ آپ سوچئے کیا وہ جہنم اور جہنم کا عذاب اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ کی اس سے پناہ طلب کی جائے اور اللہ سے پناہ مانگی جائے کہ اے خدا مجھے جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ پھر یہ تصور کیجئے کہ جہنم کا یہ عذاب ابدی ہوگا۔ دنیا کی آگ پر جہنم کی آگ کو، دنیا کے عذاب پر جہنم کے عذاب کو نہ قیاس کریں۔ دنیا کی آگ تو آپ کو جلا کر خاکستر کر دے گی، چند لمحے چیخ و پکار ہوگی، الم محسوس کریں گے، اس کے بعد ہم رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن جہنم کے عذاب میں آپ جانتی ہیں کہ جس کو ڈال دیا گیا کبھی موت طاری نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا، جب کبھی انسانوں جہنمیوں کی کھالیں پک جائیں گی اور جہنم کے آگ کے یا جہنم کے عذاب کے جلنے اور اس کی الم اور کیفیت کو محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی تو نئی کھالیں بنا دی جائے گی۔ تو جہنم کا عذاب اتنا سخت اور شدید ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم میں سے ہر شخص اللہ کی پناہ طلب کرے کہ اے خدا مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ بہرحال یہ مہینہ بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے جن چیزوں کی جانب اشارہ کیا گیا، ہم میں سے ہر ایک بہن، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس تمام نیکیوں کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کو، اس کی مغفرت کو پانے کی کوشش کریں۔ بڑی ناکامی کی بات ہوگی، بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہمارا نام اس فہرست میں نہ لکھا جا سکا جو فہرست کی کامیاب ہونے والوں کی اللہ کے ہاں چسپاں کی جائے گی۔ اور بڑی ناکامی اور نامرادی کی بات ہوگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی ہم ناکام لوگوں میں اسی طرح شامل کر دیے جائیں جس طرح ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جو دین سے ناآشنا ہیں۔ ہم دین سے آشنا ہوتے ہوئے بھی، ایمان والے ہوتے ہوئے بھی اگر اس مہینے کی برکتوں سے فیضیاب اپنے آپ کو نہ کرا سکے، کامیاب ہونے والوں میں اپنا نام درج نہ کرا سکے تو اس سے بڑھ کر کے بدبختی کی بات نہیں ہوگی۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہا تھا اور پوچھا گیا تھا تو جبریل امین نے وضاحت کی تھی کہ رمضان المبارک کا جو شخص مہینہ پائے اور رمضان المبارک کے مہینے کو بھی غفلتوں میں گزار دے، اس کی عظمتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھے، اس کے تقدس کو پامال کرے اور اللہ کی مغفرت کو نہ پا سکے تو اللہ اس کو مزید اپنی رحمتوں سے دور کرے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کرے اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس آمین کہا، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کی شفاعت کریں گے، گنہگاروں کے حق میں سفارش کریں گے، وہ اس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی غفلتوں سے رمضان